اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے ساتھ قرآن اور قیامت کی 5ویں تقریر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، الہی و سیدی یا مولائی، یا اللہ امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما، امت کے دین و دنیا کے حاجات کو پورا فرما، امت کے بیماروں کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، امت کے بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے بے قصور قیدیوں کی کو رہائی عطا فرما، امت کے جائز قرض داروں کے قرضے عطا فرما، امت کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرما، امت مسلمہ انس و جن کی مغفرت فرما، غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی جان مال ان کی اولادوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو قرآن سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت۔ دعا کے بعد ہم 5ویں تقریر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک اہم سبجیکٹ پر بات ہو رہی ہے، قرآن اور قیامت۔ آپ لوگوں میں سے یعنی آپ لوگ میری تقریروں کے علاوہ کئی اور بڑے بڑے علماء، نامی گرامی پیروں کو، فقیروں کو، علماء کو بھی سنتے ہوں گے۔ آپ کو یاد پڑتا ہے کہ قیامت کے احوال کے بارے میں کوئی اور بھی اس موضوع پہ بات کرتا ہے، قیامت کے احوال پہ بات کرتا ہے؟ نہیں، قیامت پہ عام طور پر گفتگو نہیں کی جاتی، خاص طور پر 1400 سال میں سوائے اہل بیت اور اماموں کے کسی بزرگ نے بھی قیامت کے تعلق سے اپنے رشتے کو قائم نہیں کیا۔ تاریخ گواہ ہے، کسی بادشاہ نے، کسی وزیر نے، کسی عالم نے، کسی محدث نے، کسی فقیہ نے، کسی ممتاز صحابی نے قیامت سے اپنے رشتے کو بتلایا ہے کہ قیامت ہوگی تو میں یوں اٹھوں گا، قیامت ہوگی تو میں یوں آؤں گا۔ خدا کے لیے آپ سوچیں، اگر آپ کا دماغ کام نہ کرے تو دوستوں سے پوچھئے۔ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے دعوے ہو گئے، امام محدث، حدیثوں کی امام ہے، امام منطق ہے، امام فقہ ہے، یہ امام حکمت ہے، یہ معلم اول ہے، یہ معلم ثانی ہے۔ معلوم نہیں کتنے لقب دیے گئے، کتنے خطاب بانٹے گئے، مگر اخروی اعتبار سے کوئی یہ کہہ سکا کہ میں خبر سے یوں اٹھوں گا،
یہ کام کون کرا؟ کم از کم کوئی یہ کہہ سکا کہ خبر سے جب میں اٹھوں گا تو ننگا نہیں اٹھوں گا؟ کسی نے یہ دعویٰ کیا؟ ایک عجیب بات میری زبان سے نکل گئی، مگر یہ حدیث ہے، اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں۔ ہوگا یہی کہ لوگ ننگے اٹھیں گے اپنی خبروں سے، ہوگا یہی، صرف جن کی حفاظت ہوگی وہی پوشاک میں ہوں گے، یعنی کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا، ہم نے اولین و آخرین امتوں میں سے کسی کو بھی یہ کہتے نہیں سنا، سوائے ایک جو میرے روحانی استاد ہے وہ، اور بس انہوں نے مجھے قرآن اور قیامت کے بارے میں بتایا تھا، ان سے ہی میں سنا تھا۔ اور نہ قرآن پڑھنے والوں نے گواہی دی ہو، جیسے یہ سورہ ہے، سورہ زلزال، الزلزال، اذا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین پہ زلزلے آئیں گے اور زمین اپنے خزانوں کو باہر پھینک دے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کیا ہو گیا تجھ کو، یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین اس دن اپنا خبر نامہ سنائے گی، یہ زمین پہ یہ ہوا، کیا ہوا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے وحی کی زمین کو کہ بیان کر کیا ہوا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، وہ دن جب کہ انسان گروپس میں آئیں گے اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہو وہ نظر آئے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے وہ بھی نظر آئے گی۔ آپ کسی جیولوجسٹ سے پوچھئے، وہ بتائے گا کہ آپ کو یہ زمین ایک دن پھٹنے والی ہے، ایک دن پھٹنے والی ہے۔ یا کسی سائنسدان سے پوچھئے تو آپ کو آفتاب کے متعلق، سن کے بارے میں آپ کسی سائنسدان سے پوچھئے یا پڑھیے، انہوں نے لکھا بھی ہے، تو آپ کو بتائے گا، وہ کہے گا یہ سن جو ہے نا، یہ آفتاب اپنی انرجی لوز کر رہا ہے، ایک دن اس کی انرجی ختم ہو جائے گی اور یہ بے نور ہو جائے گا۔ قرآن وہی کہتا ہے 1400 سال سے جو یہ دنیا ابھی کہہ رہی ہے، یعنی سائنس۔ ایک دن آفتاب کے بے نور ہونا ہے، ایک دن ستاروں کو خاموش ہونا ہے، ایک دن زمین پر زلزلے آئیں گے۔ کیوں؟ صرف اس لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الخاریات ما الخاریہ وما ادراک ما الخاریہ، عظیم بلا، عظیم پریشانی، عظیم مصیبت۔ ترجمہ اس کا، الخاریات ما الخاریات وما ادراک ما الخاریہ،
کیا ہے کچھ معلوم ہے؟ عظیم مصیبت، عظیم بلا، عظیم پریشانی کیا ہے کچھ معلوم ہے؟ کیا مصیبت ہوگی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جبکہ انسان پروانوں کی طرح اڑیں گے. ہم لوگ پروانوں کی طرح اڑ جائیں گے، اتنی تیز ہوا ہوگی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جبکہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالے بن جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضية، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس کے ترازو میں وزن رہے گا، جس کا پلڑا اعمال کا بھاری رہے گا، جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری رہے گا، وہی بچے گا اور ابدی راحت میں رہے گا. اور جس کے ترازو کے پلڑے میں اعمال ہلکے ہوں گے، اس کا وزن ہی نہیں ہوگا، وہ جلتی ہوئی آگ میں جائے گا. یہ سورج چھوٹے چھوٹے محشر کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اس کو تو یاد ہونا چاہیے آپ لوگوں کو. بڑی قیامت، بڑی تباہی، کوئی کتاب سائنس کی لے لیجئے، آپ کو کلیئر کر دے گی. ایسے بڑے بڑے عالم اور پلانٹس، یہ ہم جو زمین کے پلانٹ میں اور ہمارا جو سولار سسٹم ہے، اس کے علاوہ اور پلانٹس جو تباہ ہوئے ہیں نا، آلریڈی تباہ ہو چکے ہیں، وہ بتائیں گے کہ دوسرے سولار سسٹمز میں اور اپنے سولار سسٹم کو بھی تباہ ہونا ہے. قیامت کوئی عقل سے باہر چیز نہیں ہے، کوئی ماورا عقل نہیں ہوتی قیامت. اسی لیے خلاف عقل نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بیانڈ وزڈم نہیں ہے قیامت. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، سورہ زمر آیت نمبر 69. باری تعالیٰ فرماتے ہیں زمین اس کے نور سے منور ہو جائے گی، یعنی زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی. پھر فرماتے ہیں وَأُوذِيَ الْكِتَابُ وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ. کتاب کو رکھا جائے گا، یا انبیاء آئیں گے یا شہداء آئیں گے محشر کے اندر. تمہارے رب کے نور سے زمین روشن ہوگی. نور کی تعریف پتہ ہے آپ کو؟ اجالا ہو جائے تو پتہ چلے کہ راستہ کدھر ہے. وہاں گڑھا ہے، وہاں پتھر ہے، کہاں سے بچ کے گزرنا ہے، کہاں گرنے والے ہیں. جب روشنی یعنی نور جب اسٹرانگ ہوتا ہے تو ہڈیوں کا بھی پتہ چلتا ہے. نور قوی ہوتا ہے تو گوشت کی بیماریوں کا پتہ چلتا ہے، جس کو ایکس رے کہتے ہیں.
جو پاس کرتے ہیں ہڈیوں سے، گوشت سے. جب رب کا نور آئے گا تو ذرے ذرے کے بارے میں علم معلوم ہو جائے گا. یہ کافر کون ہے، منافق کون ہے، مشرک کون ہے. معلوم ہے نا، ایکس رے کیا کیا بتاتے ہیں. ہڈیوں کے کریک، کون سے جراثیم ہے گوشت میں، کہاں زخم ہے، کیا بیماریاں ہیں. صرف ایک رے جب پاس ہوتی ہے نا تو اس کا عالم یہ ہے. اور جب رب کا نور پوری زمین کو گھیر لے گا تو ایک ذرہ اپنے باطن یعنی اندرونی کیفیات چھپا نہ سکے گا. اور یہ دن کون سا ہوگا؟ جب تو دیکھے گا کہ صاحبان ایمان مرد، صاحبان ایمان عورتیں آئیں گی اور ان کے سیدھے جانب نور دوڑے گا اور ان کے سامنے نور دوڑے گا اور آواز دی جائے گی تم کو بشارت ہے، خوشخبری ہے. سورہ حدید آیت نمبر 12. سے پڑھ رہا ہوں میں یہ ترجمہ. اب یہ آیت ہے سورہ حدید کی. وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا. سورہ حدید آیت نمبر 13. اور منافق مرد اور منافق عورتیں بھی ایک ہی جگہ ہوں گے. تاریخ اسلام میں جہاں کہیں منافق کا ذکر آیا تو ہسٹورینس نے لکھا وہ ایک تھا عبداللہ بن ابی. سورہ منافق آیا تو کہا وہ ایک ہے عبداللہ بن ابی. تو یہ عبداللہ بن ابی کے نام سے لاکھوں آدمی ہیں اور عورتیں بھی ہیں کیا جو قیامت کے دن سب ایک جگہ جمع ہوں گے. بولے اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک جگہ جمع ہوں گی. یعنی ایک آدمی، عورت بھی ہے، آدمی بھی ہے اور لاکھوں بھی ہے. اس کا ایک ہی نام ہے عبداللہ بن ابی. خیر، سب ایک جگہ جمع ہوں گے، منافق عورتیں، منافق مرد، اور کہیں گے کس سے؟ اللہ سے نہیں، اہل ایمان سے، مومنین سے کہیں گے. انظرنا، ذرا ہماری طرف دیکھو، تمہارے نور سے ذرا سا لے لیں. ہاری حسرت، ہم جب یہاں ہوتے ہیں اور ہم جب یہاں بولتے رہتے ہیں، جیسے میں بولتے رہتا ہوں لوگوں سے قرآن پڑھو، درود پڑھو، تسبیح پڑھو، ذکر کرو. اس کا مطلب نور کا خریدنا. قرآن پڑھنے کا مطلب، قرآن کی تو ایک اور خطرناک ذمہ داری ہے جو آگے چل کے بتاؤں گا میں. نور جو ہے نا خریدنا، مطلب دنیا میں ہی قرآن کی تلاوت سے نور خریدا جاتا ہے، قرآن کے ترجمے سے سمجھ کے پڑھنے سے نور خریدا جاتا ہے. درود پڑھنا نور خریدنا ہے، اللہ اللہ کرنا نور خریدنا ہے. کیونکہ نور کا جب ذکر کرو گے تو نور ہی آئے گا. قرآن بھی نور ہے، درود میں بھی نور ہے، درود میں نورا ہے. جب اللہ کا ذکر کرے تو نور کا ذکر کرے، تو نور کا خریدنا ہوتا ہے نا وہ.
خیر، لیکن لوگ سنتے نہیں، مصروف ہیں. پھر وہاں جا کے بولیں گے تمہارے نور سے ذرا سا لے لیں. تو دیکھو جواب کیا آئے گا. کہا جائے گا پیچھے جاؤ. ملائکہ کہیں گے پیچھے جاؤ، پیچھے ہٹو، واپس جاؤ. دنیا میں جن سے مانگتے تھے تم، ان سے جا کے نور مانگو. منافقین، منافقات، کفار اور مشرکین سے کہا جائے گا دنیا میں جن سے مانگتے تھے ان سے جا کے مانگو. دنیا میں تو ایمان والوں سے کام نہیں تھا. کوئی ایمان والوں سے دنیا میں کام ہوتا ہے کہ کسی منافق، کسی مجرم کو، کسی ظالم کو؟ نہیں ہوتا. اور دونوں کے درمیان اللہ کی طرف سے دیوار کھینچ دی جائے گی. اور یہ منافق مرد، یہ منافق عورتیں، یہ ایماندار مرد، یہ ایماندار عورتیں، بیچ میں دیوار. اس کو ایک دروازہ ہوگا. اس طرف دیوار کے عذاب اور اس طرف مومنین مومنات کی طرف رحمت. جب دیوار کے اس طرف چلے جائیں گے تو وہاں سے منافق پکاریں گے کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ شہر ایک تھا، محلہ ایک تھا، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے؟ تم اس راستے سے جاتے تھے، ہم بھی ملتے تھے، وہاں تو ساتھ تھے نا. یہاں اتنا رحم نہیں کر سکتے کہ تھوڑا سا نور ہی دے دو. اور بیچ میں دیوار کھینچ دی. ایمان والوں نے کہا، حالانکہ ایمان والوں نے دیوار نہیں کھینچی، اللہ نے کھینچی. اور ایمان والوں نے کہا ہاں تم ساتھ تھے، لیکن وہاں تمہارے نفسوں نے فتنہ بپا کیا تھا اور تم ہماری تباہی کا انتظار دیکھ رہے تھے. یہ سب قرآن پڑھ لو، قرآن کا ترجمہ ہے یہ. تم ہماری تباہی کا انتظار دیکھ رہے تھے، یہی فکر تھی کہ ہماری متعلق بری خبر سننے. تم تو یہی سمجھتے تھے نا کہ اب مرا جب مرا. وہاں زخمی ہوگا، اس جگہ سے لاش آئے گی، اس جنگ سے کوئی بری خبر آئے گی. انتظار میں تھے ہماری تباہی کے نا. اور تمہاری عادت تھی شک کرنے کی، زندگی شک میں گزر گئی. تم انتظار کر رہے تھے کہ حق کی طرف آنے، شک کر رہے تھے. نفسوں نے فتنہ کیا اور تمہاری جھوٹی تمناؤں نے تم کو دھوکہ دیا. یہاں تک کہ موت آ گئی. یہاں تک کہ موت آ گئی اور تم کو بڑا دھوکہ دینے والے نے دھوکہ دیا. بڑا دھوکے نے دینے والے نے دھوکہ دیا. اس کو غرور بھی بولتے ہیں، غرور نہیں، غرور. بڑا دھوکہ دینے والے یعنی غرور. مفسرین نے کہا غرور کے میننگ شیطان کے ہے. خیر اب جو صحیح، اس پہ بحث کیا کریں. پھر دوسری آیت کا ترجمہ، آج کوئی فدیہ یا بدلہ تم سے نہیں لیں گے کہ عذاب کے بدلے کچھ دے دلا کے نجات پاؤ. یہ نہیں ہوگا. یہ دنیا میں ہوتا تھا. مصیبتوں سے بچنے کے لیے کچھ دے دلا کے مصیبتوں سے بچ جاتے تھے.
آج تم سے فدیہ نہیں لیا جائے گا اور نہ کافروں سے فدیہ لیا جائے گا. یہ جہنم تمہاری جگہ ہے، یہ جہنم تمہارا مولا ہے، یہ بدترین مقام ہے. ایک مولا سے دنیا میں بھاگے. دنیا میں ایک مولا سے بھاگتے تھے نا، مولا علی سے بھاگتے تھے، ان کی برائیاں کرتے تھے، ان کے بارے میں بہت کچھ کرتے. ایک مولا سے بھاگے، پھر کیا ہوا؟ ایک مولا میں آ کے پھنسے اور جلے. جہنم تمہارا مولا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اب یہی تمہارا مولا. سورہ محمد میں ارشاد ہوا ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم. سورہ محمد آیت نمبر 11. دنیا جانتی ہے ایمان والوں کا مولا اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا. اللہ اپنی مولائیت کے باوجود ہٹا لیتا ہے اپنی مولائیت کو کافروں سے، منافقوں سے. اور کافروں کے لیے مولا کا تصور بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر میں کہا تھا کہ اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں. من کنت مولا فہذا علی مولا. میں جن کا مولا، جس کا مولا یہ علی ان کا مولا ہے. بڑے مزے کا ترجمہ ہے اس کا. یعنی صاحبان فکر نے بڑا مزے کا ترجمہ کیا مولا کا. مولا کے معنی چچا زاد بھائی کے لیے، اور دوسروں نے کچھ اور بھی لیے. اس لیے کہ چچا زاد بھائی سے کہہ رہے تھے نا کہ وہ مولا ہے. اب کیا بولوں، اللہ کی پناہ. یعنی تمام مومنین کے چچا زاد بھائی ہیں کہ تمہارے مولا ہو گئے. لوگ بولے آ کے بخن بخن یا علی، آپ ہمارے مولا ہو گئے. اللہ رحم کرے. اگر مولا کے معنی چچا زاد بھائی کے ہے تو قرآن نے کہا جہنم کے دیکھ کے یہ ان کا مولا ہے. یعنی منافقین کا چچا زاد بھائی ہے جہنم. مشرکین، منافقین، کافرین کا چچا زاد بھائی ہو گیا جہنم. استغفر اللہ. اب چچا زاد بھائی سمجھ کے چلو یا کچھ بھی سمجھ کے چلو، مولا مینس ہمارے حساب سے ماوا، ملجا، اولا بالتصرف، مالک کل، مختار کل، متصرف اعلیٰ. جاؤ یہ جہنم مولا ہے، جاؤ. کیا برا مقام ہے. تو صاحبان ایمان نور کے ساتھ آئیں گے، اور یہ نور ان کو کیسے ملے گا؟ لاسٹ ویڈیو میں نے آیت پڑھی تھی، یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ اپنے نبی کو رسوا ہونے نہیں دے گا. جو نبی نے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا. لاسٹ ویڈیو میں آپ نے سنا تھا. اللہ اپنے نبی کو رسوا ہونے نہیں دے گا، اور صاحبان ایمان اس کے ساتھ ہوں گے. کون کون ساتھ ہوں گے؟ اب ہم آتے ہیں بخاری شریف کی طرف. بخاری شریف میں محمد ابن بخاری سورہ حج کی تفسیر کر رہے ہیں.
بخاری نے کہا قیس ابن عمر مسجد میں تھے، قیس ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے کہ علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ان سے ملے اور باتیں ہو رہی تھی، تو مولا نے بے اختیار کہا قیامت کے دن سب سے پہلے میں کھڑا ہو کے بتلاؤں گا مجھ سے کیا دشمنی کی گئی۔ بخاری تفسیر سورہ حج ہے، جا کر چیک کریں آپ۔ بخاری میں سوائے علی کے بخاری نے سوائے علی کے کسی اور کا نام نہیں لیا کہ وہ کھڑے ہوں گے یا یہ کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کے کچھ کہیں گے، نہیں، سوائے علی علیہ السلام کے کسی کا نام نہیں لیا گیا بخاری میں۔ بخاری 7 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہے، یاد رہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے رحمان کے سامنے مولا فرماتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کے کہوں گا مجھ سے یہ دشمنی کی گئی۔ بخاری 3 جلد تفسیر حج۔ یہ دشمنی وہی ہے بدر کی لڑائی میں علی کو کفار مکہ نے بلایا تھا۔ وہ بدر کی دشمنی، احد کی دشمنی، خندق کی دشمنی، جمل کی دشمنی، صفین کی دشمنی، یہ کل کی دشمنی، یہ آج کی دشمنی، سب سے پہلی علی علیہ السلام کہیں گے۔ تو اب یہ جب کہیں گے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہوں گے۔ جب مولا کھڑے ہو کے بول رہے تو آقا کہاں ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی قرآن میں آیا تھا نا، کما بدانا اول خلق نویدا، جیسے ابتدا کی اول خلق اس کو پھر لوٹائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ محمد کو جب خلق کیا اللہ تعالیٰ نے، کیسے خلق کیا؟ عقل اول بنایا، محمد کے نور سے عقل اول بنا۔ جب محمد بنے تو ان کے نور سے عقل اول کی تخلیق ہوئی۔ پھر کیا بنی؟ روح اول، پھر صبح اول، نور اول، امر رحمانی، محمد عقل اول، پھر اخول، اس کے بعد اخلاں بنے، پھر اخول بنے، پھر نفوذ بنے، پھر مجردات بنے، پھر عناصر سے مطلب مٹی، پانی، آگ، ہوا، یہ عناصر ہے۔ اجزات یعنی کسی بھی چیز کا مٹیریل اس کے اندر جو یوز ہوتا ہے اجزات۔ اب جیسا لوگ جو نا کھانے بناتے ہیں تو اس کو اجزات ڈالتے ہیں، یہ الائچی ڈالتے ہیں، لونگ ڈالتے ہیں، یہ اجزات ہے، اس کو اجزات کہتے ہیں۔ کسی بھی تخلیق کے اندر اجزات ہوتے ہیں۔ مادہ، مٹیریل یعنی زمین، پھر مادہ بنا، پھر زمین بنی، اور یہاں پہنچ کے قوس نزول محمد، عقل اول، پھر اخول پیدا ہوئے، پھر نفوذ پیدا ہوئے، مجردات پیدا ہوئے، ملکوت طاقتیں پیدا ہوئی، عناصر آئے، پھر عناصر آئے، مٹی، پانی، ہوا، یہ سب۔ اس کے بعد مرکبات آئے، مادہ پیدا ہوا، مٹیریل پیدا ہوا، پھر زمین،
اب قوس عروج جمادات بنے. جمادات تو سمجھتے ہوں گے آپ, اسٹونز. پھر نباتات, دس آل پلانٹس اینڈ بایولوجی میں جو نباتات ہیں, بایولوجیکل, زولوجی, بایولوجی. حیوانات بنے. اس کے بعد انسان بنا. انسان میں مسلمان بنا. مسلمان کے بعد پھر محنت کر کے مومن بنا. اس کے بعد محنت کر کے متقی بنا. اس کے بعد محنت کر کے ولی بنا. ولی بنا, ولی آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بنائے. نبیوں میں اولو العزم بنائے. اس کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. کما بدانا اول خلق نعیدہ, جیسے ابتدا کی اول خلق, اس کو پھر لوٹائیں گے. محمد اول, محمد آخر. شروع کیا تھا نا میں, محمد اول, محمد آخر. جہاں محمد وہاں علی. وہ آغاز یا انجام, وہ مبدا یا معاد, وہ ابتدا یا انتہا, وہ ازل یہ ابد. وہ ابتدا یہ قیامت, یعنی قیامت یوم ظہور کمال محمد. اب آئندہ ویڈیو میں اس پہ بات ہوگی, آپ مینٹلی پریپیئر رہیں. محمد زندگی میں ملت اسلامیہ کے لیے اس سے بڑھ کے اور کون سی مسرت کی بات ہے کہ آقائے عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فضیلت بیان کی جائے کہ وہی ابتدا وہی انتہا. ارے ذرا سی ذرا سا لگاؤ اگر آقا سے کسی کو ہو جائے تو دنیا اس کے قدم چومتی ہے. کیا کوئی ہے ایسا اخلاق میں, گفتار میں, کردار میں, صورت میں محمد ہو؟ ہاں, ایک صورت میں ایک شخص تھے اہل بیت میں, ان کا نام ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام. وہ امام حسین کے فرزند تھے. جو مشابہ رسول تھے. اور جب مولا حسین نے علی اکبر علیہ السلام کو شہادت کے لیے بھیج رہے تھے تو کہا, پروردگار آپ گواہ رہنا, اب اس بیٹے, اس میرے لال کو بھیج رہا ہوں جو خلقاً و خلقاً و خلقاً و منطقاً برسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تیرے رسول کے مشابہ ہے. نہ کوئی باپ ہے آج اللہ کے دین کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح ہونے کے لیے بھیجے, اور نہ کوئی بیٹا ہے ان جیسا جو اپنے باپ سے سوال کرتے ہیں کہ بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو مولا حسین نے فرمایا بیٹے ہم حق پہ. تو پھر آپ مولا علی اکبر فرماتے ہیں کہ بابا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ موت مجھ پہ آ گرے یا میں موت پہ جا گرے. خیر انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ.